اوکے. وعلیکم السلام ربیہ. اوکے تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ٹاپک سے انشاءاللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں کچھ بات کرنے کے لیے آئی ہوں بچوں کی بیسک ایموشنل نیڈس کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریسنٹلی جو ہمارے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، جس میں بہت زیادہ بیٹے نے ماں پر تشدد کیا. وہ بہت زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا جو ہم سب کی نظروں سے گزرا. پھر اس کے بعد آمنہ ملک نے بھی ایک چھوٹا سا لائیو کیا تھا اس پر کہ کیا بات ہے، کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ جو سارا واقعہ ہے یہ پیش آتا ہے. اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پیش آتے ہیں جب تو ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، ان کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. بہت پیچھے سے یہ مسائل چلتے چلے آ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے انتہائی قسم کے شدید اور پرتشدد واقعات رونما ہوتے ہیں. تو اس کے سدباب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے میں مستقل طور پر جاننا، سمجھنا، سیکھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی نالج کے حساب سے، اور پھر مزید سیکھتے رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں اس کا ہمیں ادراک ہونا بہت اہم ہے. کیا ہم ایک ہوش مندانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بطور والدین ہمارا جو رول ہے، ہمارا اس زندگی کے اندر جو ہمارا کردار ہے وہ کیا ہے. جو بطور والدین ہم اس زندگی میں وقت گزار رہے ہیں، کیا ہم اس کو بامعنی بنا رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، یا ہم صرف وقت گزار رہے ہیں اور ایک ڈیفالٹ لائف سٹائل کے اندر جو بھی ہمارے ساتھ جس ڈائریکشن میں جو واقعات ہمیں دھکیلتے ہیں اسی ڈائریکشن میں ہم اپنے آپ کو لیتے چلے جا رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں اس کا ہمیں احساس ہو، اس کا ہمیں شعور ہو، ہم کانشیس ہو جائیں اپنے ایکشنز کے بارے میں، اپنے الفاظ کے بارے میں، اپنے جملوں کے بارے میں، اپنے رویوں کے بارے میں. جو وقت گزاریں اس کو بامعنی بنائیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور جو وقت گزاریں اس کو صرف گزارتے ہی نہ چلے جائیں بلکہ اس کا افیکٹو استعمال کرنا سیکھیں. بچوں کی زندگی میں وقت کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ ہم بطور والدین اپنی شخصیت کی سطح پر کچھ ایسا کر لیں کہ ان کے سامنے خود کو ایک بہتر رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکیں، اور بچوں کو اپنے معاملات میں ایسا ماحول فراہم کر سکیں کہ انہیں فلفلمنٹ کا احساس ہو، تاکہ وہ محرومیوں کا شکار نہ رہ جائیں اور وہ جذباتی طور پر ایک صحت مند شخصیت بن کر تیار ہوں. اور یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ بہت ارلی ایج سے بچوں کے ساتھ شروع ہو جانا چاہیے. بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تبھی سے وہ پیرنٹس کو نوٹ کرنا شروع کرتا ہے. وہ پیرنٹس کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ان کی عادت و اطوار کو، ان کے الفاظ کو، ان کے لہجوں کو، ان کے رویوں کو، ان سب کو وہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، وہ سب نوٹس کر رہا ہوتا ہے. تو آیا کیا ہم بچوں کے ساتھ وہ تمام جو مثبت رویے ہیں وہ بچوں کے سامنے ہم ایز اے رول ماڈل پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کو وہ سب کچھ دے رہے ہیں جو ان کی ضروریات ہیں؟ کیا ہم بچوں کو ایک ایسی صحت مند شخصیت بنانے کے لیے شعوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عمدہ سوشل سکلز ہوں، اور وہ اپنے تعلقات فیوچر میں جو وہ اپنے تعلقات بنائیں گے، ریلیشن شپس بنائیں گے، ان کے پاس اتنے اچھی سکلز پریزنٹ ہوں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے تعلقات بنا سکیں اور نبھا سکیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ہمیں شعوری ادراک ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کو ایسی پروفیشنل اسکلز بھی دیں، یعنی کہ ان کو تعلیم کے لحاظ سے، ہنر کے لحاظ سے وہ بھی انہیں اسکلز دیں کہ وہ اپنا روزگار بھی حاصل کر سکیں. اور اس مقصد کے لیے بہت زیادہ اہم یہ ہے کہ والدین اپنی شخصیت ہے اس کا تجزیہ لیتے رہیں.
یہاں پر صرف اگر ہم فار ایگزامپل ماں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر ایک ماں کا جو اسٹیٹس ہے اس وقت وہ کیا ہے گھر کے اندر، کیا ماں اس وقت صرف ایک ایسے اسٹیٹس پر ہے جہاں پر جو جسے ہم ماسی والا اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ صبح کو اٹھتی ہے اور مزے مزے کے کھانے بناتی ہے، وقت پر صفائی کرتی ہے، کچن میں برتن دھوتی ہے، بچوں کو کپڑے وقت پر تیار کر کے دے رہی ہے، کیا ماں صرف یہی کر رہی ہے؟ بلکہ ماں کو اس اسٹیٹس سے کچھ اوپر اٹھنا ہوگا، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی کردار سازی کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ماں کو صرف وہی پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور مزید دوسری جو زندگی کے اور پہلو ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے کہ وہ صحیح غلط کی تمیز کر سکتا ہے، اس کے لیے جو تمام صحیح غلط کا ادراک ہونا، چیزوں میں چوائسز رکھنا، صحیح کو چننا اور غلط کو چھوڑ دینا، یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں یہ ان کا ادراک انسان پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں پر صرف اسے یہ ادراک ہے یا یہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے، اچھے کپڑے پہنے اور ایک اسی طرح کی روٹین میں زندگی گزارتا رہے، تو کیا ہوگا؟ یہ زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں جہاں پر صرف اور صرف وہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اندر کسی طرح کی بھی سوشل سکلز پریزنٹ نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ تو بحیثیت انسان والدین میں یہ شعور ضرور بیدار اب ہونا چاہیے کہ انہیں اپنی کردار سازی میں، بچوں کی کردار سازی میں اپنا اہم رول ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جس طرح والدین چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر سوشل سکلز بہت اچھی ہوں، بچوں کے اندر ایموشنل سکلز بہت اچھی ہوں، اسی طرح سے والدین کو اپنی بھی کردار سازی کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک خود ایموشنلی میچور انسان، ایموشنلی انٹیلیجنٹ انسان خود نہ ہو اور وہ بچوں کو وہ تربیت دے سکے جو وہ بچوں کو دینا چاہتا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں، جو بھی وہ جس طرح سے وہ معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو تمام باتوں کو، رویوں کو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب والدین بچوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انٹریکشن کے وقت ان اسکلز کا استعمال والدین کو خود بھی کرنا ہے۔ جی ربیہ، ہم اس طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ والدین کو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے والدین پریزنٹ نہ ہوں، صرف ایک ATM مشین کی طرح والدین پریزنٹ نہ ہوں، صرف جو مٹیریل پروویژنز ہیں جو جس کی بنیاد پر ان کی جسمانی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، صرف ان کے لیے والدین پریزنٹ نہ ہوں، بلکہ اس کے آگے بچوں کے باطن کو بھی مسلح اور مضبوط کرنے کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانی ہے۔ اگر والدین ایسا نہیں کریں گے تو عنقریب بچہ کچھ ایسا کر جائے گا جو والدین کے لیے شاکنگ تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور باقی اسکلز کے اعتبار سے، یعنی ایجوکیشنل اور پروفیشنل اسکلز میں بھی جب بچہ مضبوط نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر بچہ انپریپیئرڈ رہ جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ ایک ان انوالوڈ پیرنٹ ہیں یا ان انوالوڈ پیرنٹ ہیں تو یہ جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ آپ بچے کے حق میں خواری کی داستان لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پیرنٹس کی انویسٹمنٹ ہے وہ کیا صرف روپے پیسے والی ہے، یا اس سے بڑھ کر بھی پیرنٹس بچوں کو سوشل اور ایموشنل اسکلز دینے کے لیے، ان کو ایجوکیشنل اسکلز دینے کے لیے، ان کو پروفیشنل اسکلز دینے کے لیے بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جو دوسری انویسٹمنٹ ہے، یعنی کہ جو پروفیشنل اسکلز کی طرف ہوتی ہے یا جو ایجوکیشنل اسکلز کی طرف جو
پیرنٹس انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یوزولی آج کل تمام پیرنٹس کا فوکس اسی انویسٹمنٹ کی طرف ہوتا ہے. تمام پیرنٹس کا جو رجحان ہے وہ زیادہ اسی طرف ہوتا ہے کہ ایک بچہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے، کسی اچھے اسکول میں جا سکے، تاکہ وہ آگے جا کر ایک اچھی نوکری اس کو مل سکے، یا اتنا آئندہ زندگی میں جا کر وہ ایک اچھی کمائی حاصل کر سکے تاکہ وہ زندگی مزید بہتر طریقے سے گزار سکے. لیکن ہوتا کیا ہے، اگر بچوں کو ایموشنل ایریا میں یا سوشل ایریا میں وہ اسکلز انہیں نہیں مل پاتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو باقی انویسٹمنٹ جو پیرنٹس نے کی ہوگی، یعنی کہ جو تعلیم کی اسکلز ہیں، بچوں کی جو پروفیشنل اسکلز ہیں، وہ بھی ان کی ضائع ہو سکتی ہیں. کیونکہ عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ہائیلی پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایموشنل کوشن زیرو ہوتا ہے. کوئی انٹینس صورتحال ان کے سامنے آ جائے، کوئی ایسی صورتحال جس میں بہت زیادہ فوری ان کو کسی طرح سے رسپونڈ کرنا پڑے، تو وہ کبھی بھی وہاں پر مناسب طریقے سے وہاں پر اپنا رسپانس نہیں دے پاتے، بلکہ وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. وہ معاملات کو ڈیل نہیں کر پاتے مناسب طریقے سے، بلکہ اگریسولی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. وہاں پر یہ ہم جو ہے یوزلی پھر یہ کہتے ہیں کہ اتنی جو ڈگریاں لیں، اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ ان کے اندر وہ اخلاق، وہ معاملات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ وہ نہیں ان کے پاس موجود ہوتا جو ہم ان میں دیکھنے کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. اب اگر یہ بچے کے ساتھ نہ کیا جائے، بچوں کو ایموشنل اسکلز، بچوں کو سوشل اسکلز نہ دی جائیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کہ جو آپ بچوں کو اگر یہ اسکلز نہیں دیں گے، تو اٹ مینز آپ بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہ صرف پچھتاوے کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایسی کانشیس لائف گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں شعور ہو، ہمیں احساس ہو، ہمیں فیلنگز آف رسپانسبلٹی ہوں، اور ان سب چیزوں کو بچوں کے اندر بھی انسرٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کبھی بھی پرفیکٹ پیرنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی پرفیکٹ پیرنٹ بننے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. لیکن جو ایک ڈیفالٹ زندگی ہر انسان گزار رہا ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنے سٹینڈرڈ کو ریز کرنا ہے، اور بچوں کی بہتر تربیت کے لیے شعوری کوشش کرنی ہے. اور اس سطح پر آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا منظم رول ادا کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی جو تعلیم ہے، بچوں کی جو تربیت ہے، اس کا ماحول بھی مضبوط اور شاندار ہوتا چلا جائے گا. اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ اپنی ایک ڈائری بنا لیں، اس میں اپنے آئیڈیاز اور ٹپس نوٹ کرتے جائیں، ان پر گاہے بگاہے ان کو ریویو کریں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. بچوں میں اگر جذباتی ضرورتیں ان کو نہ دی جائیں، ان کی ایموشنل اسکلز ان کی نہ دی جائیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ باقی آپ نے جتنی بھی اسکلز بچوں کو دی ہوں گی، ان میں بڑی بھاری گہری اور چوڑی دراڑ پڑ جائے گی، اور بچے کو ان اسکلز کا فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اگر کوئی فائدہ ہوگا بھی تو اس کے اندر بہت زیادہ گیپ آنے لگے گا. بات اصل میں یہ ہے کہ جذبات، ہمارے ایموشنز ایک ایسی چیز ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو لاک کر دیتے ہیں. اگر ایک انسان پر جذبات مغلوب ہو جائیں، اس پر ایموشنل اسٹیٹ حاوی ہو جائے، یا وہ جذبات کے کنٹرول میں آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اس کی باقی جتنی بھی اسکلز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. جیسے کہ دانش مندی ہے، اس کی پروفیشنل اسکلز ہیں، اس کی ایجوکیشنل اسکلز ہیں، ان کو سب کو لاک لگ جاتا ہے. آئیے بات کرتے ہیں کہ بچوں کی سوشل اور ایموشنل اسکلز کا کیا مطلب ہے. سوشل اسکلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ دوسروں سے میل ملاپ کرنے، ان کے ساتھ تعلقات بنانے اور تعلقات کو برقرار رکھنے کا شعور اس میں کس قدر ہے، اس میں سوشل اسکلز کتنی ہیں. اور جذباتی نشوونما کا تعلق خود اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے سے ہے. یعنی کہ ایک بچہ جس میں سوشل اسکلز اور ایموشنل اسکلز ہوں گی، وہ لوگوں سے بہتر طریقے سے تعلق بنا پائے گا، اور پھر ان تعلقات کو بہتر طریقے سے نبھا پائے گا. وہ لوگوں کے ساتھ جب رہے گا، لوگوں سے تعلقات بنائے گا، تو اس میں وہ ان کے اپنے جذبات کو بھی رسپیکٹ دے گا اور دوسروں کے جذبات کو بھی رسپیکٹ دے گا.
وہ ان کے جذبات کی قدر بھی کرے گا اور اپنے جذبات کی بھی قدر کرے گا، اور قدر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں ایکسیپٹ بھی کرے گا۔ بچوں کی جو سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کا مطلب یعنی کہ یہ ہے کہ اٹ از دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر اون اینڈ ادر پیپلز ایموشنس۔ اچھا ربیہ آپ کہہ رہی ہیں آئی کین ریلیٹ ٹو زیرو اور ویری لیس ای کیو۔ ربیہ اس پر بالکل کام ہو سکتا ہے اگر ہم سب صرف اپنے ایموشنز کو پہچاننا بھی شروع کر دیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے۔ ہم اپنے جذبات کے بارے میں کانشیس ہو جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کس وقت غصہ آتا ہے اور ہم کس وقت غصہ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ایموشنز کو اپنی آئیڈینٹی نہ بنائیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی ایموشن کچھ لمحے کے لیے ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے اسے محسوس کرتے ہیں، چند منٹوں کے لیے، اور پھر ان منٹوں کے ختم ہونے کے بعد جو اس ایموشن کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ ان ایموشنز کو اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہمارے بیہیویئرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری جو تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ایموشن ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے۔ اپنے جذبات کو پہچانیے، ان کو نام دیجیے، جذبات کو شناخت دیجیے، لیکن جذبات کو اپنی شناخت نہ بنائیں۔ یہ کہیں کہ مجھے غصہ محسوس ہو رہا ہے، یہ کہیں کہ مجھے دکھ محسوس ہو رہا ہے، یہ کہیں کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، یہ کہیں مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس طرح اپنے جذبات کو نام دینا سیکھیں، انہیں پہچاننا سیکھیں، اور یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف جانے کا۔ اسی طرح سے اگر ایک بچہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اسے اپنے جذبات پر، رویوں پر کس طرح سے قابو پانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بچہ نارمل ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بچہ اپنے جذبات اور احساسات کو شعوری انداز میں کنٹرول کر سکے اور معاملات کو حل کرنے کے لیے اشتعال، غصہ اور عجلت کے بجائے دانش مندی کا مظاہرہ کرے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اصل میں جو یہ عجلت ہوتی ہے، جسے ہم عام طور پہ امپلسونیس بھی کہتے ہیں، امپلسونیس جو ہے وہ زیادہ کامن ورڈ ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو ہے نیگیٹو کیفیات ہیں، اور ان کا جب بچہ سامنا کرے گا اگر، تو وہ ان کا قیدی بن جائے گا۔ اگر اس کے اندر یہ ایموشنل انٹیلیجنس پریزنٹ نہیں ہوگی، اس کے اندر ایموشنل اسکلس پریزنٹ نہیں ہوگی، تو وہ ان کا قیدی بن جائے گا، اور وہ ان جذبات کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے نہیں روک پائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ معاملات کو غلط طریقے سے ہینڈل کرے گا۔ بچوں کے ساتھ کنٹرولڈ انداز میں چلنے والا مزاج بچوں کے ساتھ اگر آپ کنٹرول انداز میں چلیں گے تو ان کے اندر بھی اسی طرح کا مزاج جو ہے پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ جو پل پل حالات بدلتے رہتے ہیں، آج کل جیسے ایک پل میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، اگلے پل میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہم خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہر دوسرے تیسرے دن، بلکہ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی انٹینسٹی والی سچویشنز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو جب بھی بچہ اس طرح کے حالات کو فیس کرے گا تو وہاں پر بچہ خود کو رسپونڈ کرنے والے موڈ پر نہیں رکھ پائے گا، بلکہ وہ ری ایکشن کے موڈ پر چلا جائے گا، یا وہ بچہ انزائٹی کی طرف چلا جائے گا اور اسٹریس کی طرف چلا جائے گا، اور بغیر سوچے سمجھے کسی فوری کیفیت کی گرفت میں آ کر منفی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ محمد حسنین آپ کا سوال ہے، ہاؤ کین وی کام اے ویری ہائپر ایکٹیو اینڈ اگریسو چائلڈ؟ میرے بیٹے پہ نہ مار کا اثر ہے نہ ڈانٹ کا، جبکہ ابھی 5 سال کا ہے۔ محمد حسنین پلیز سب سے پہلے بچے کو مارنا چھوڑ دیجئے، یہ بہت بہت اہم بات ہے جس پر میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات کروں گی۔ بچے کے ساتھ مار کا رویہ اپنانا، بچے کو ڈانٹنا، یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچہ ماں باپ کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے۔
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، خاص طور پہ یہاں پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ کا جو ایریا ہے وہاں کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑی جو غلط فہمی ہے جو پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سے ہماری نسلیں بھی پروان چڑھی ہیں کہ بچوں کو بہت زیادہ روب میں رکھا جائے، بچوں کو ڈرایا جائے، بچوں کو دھمکایا جائے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو چلایا جائے، اور بچوں کے ساتھ ایک کنٹرولڈ انداز میں ان کی تربیت کی جائے گی تو بچہ آگے چل کر ایک مہذب انسان بنے گا یا باادب انسان بنے گا۔ اور اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا اس وقت جو ہمارے میچیور لوگ ہیں، جو جو ہے کہنا چاہیے کہ پچھلی نسل کے جو پچھلے جو پیرنٹس تھے جنریشنز کے، ان کی طرف سے جو تربیت پا کر اس وقت جو میچیور لوگ ہیں جو خود ماں باپ بنے ہوئے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ بچوں کے سامنے ایک ایز اے رول ماڈل کس طرح سے پریزنٹ ہوتے ہیں۔ بچہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو بچہ سیکھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر برداشت ہے، آپ کے اندر حکمت ہے، آپ کے اندر دانش ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کے بچے کے اندر بھی وہ چیز آئے گی۔ دو بہت اہم الفاظ ہیں، ایک ریاکشن اور ایک رسپانس، جو کہ عموماً بہت زیادہ آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ریاکشن نہیں کرنا، ہمیں رسپانس دینا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ہیں کیا؟ ریاکشن کیا ہے؟ ریاکشن یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی جذبہ طاری ہو تو آپ بغیر سوچے سمجھے منفی رد عمل کا اظہار کریں یا ایک امپلسو رسپانس دیں۔ ٹھیک ہے، امپلسو ریاکشن دیں۔ اور رسپانس کیا ہے؟ رسپانس یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر حکمت و دانش کے ساتھ، صبر اور برداشت کے ساتھ مثبت رد عمل دینا ہے۔ یعنی کہ آپ کو جو فوری کریکشن ہے بچے کے بیہیویئر کی، اس پر کام کرنے کے بجائے ایک لانگ ٹرم جو ایفیکٹ ہے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کو ترجیح دینی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کوئی غلط کام کیا ہے تو میں فوراً اس کو روک دوں تاکہ وہ بچہ نہ کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہمیشہ غلط آتا ہے۔ اس وقت بچہ رک جاتا ہے، لیکن وہ بچہ اس بیہیویئر کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آپ بار بار بچے کو ڈانٹیں گے، بچے کو بار بار اپنے ریاکشن کے انداز میں بچے کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور پھر الٹیمیٹلی وہی جو بیہیویئر ہوگا وہ بچے کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جب انسان ایموشنز کے انڈر ہوتا ہے، بچہ کسی منفی جذبات کے اندر ہوتا ہے، جیسے انسان اگر بہت زیادہ غصے میں ہے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ غصے کی صورتحال میں جو ذہن کا وہ حصہ جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جس وقت آپ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک انسان اپنے اخلاقی وجود سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس کے اندر اشتعال ہوتا ہے، اس کے اندر انتقام کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن انسان جب رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اخلاقی وجود کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام ایتھکس کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ ایتھیکل ویلیوز کے خلاف ہو، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو کہ جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف پہنچے یا کسی اور کو تکلیف پہنچے، اور بجائے اس کے وہ حکمت کے ساتھ معاملات کو حل کرتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دوسرے بچوں اور باریک افراد کے ساتھ خوبصورت تعلقات استوار کرنے کے قابل نہ بن سکا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ پچھتاوا ہے۔ اس کا نتیجہ وہی ہے جو ہم نے چند دنوں پہلے ایک واقعے میں دیکھا تھا، اور جس کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ افسردہ ہوئے، جس کو دیکھ کر ہم نے بہت زیادہ تکلیف کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک اولاد کو ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس بچے کی تربیت اس انداز میں بچپن میں رہی ہوگی، تبھی وہ بچہ یہ رویے سیکھا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی 5 بیسک ایموشنل نیڈس کے بارے میں، اور وہ کیا ہیں۔ پہلے میں ان ایموشنل نیڈس کے آپ کو نام بتاؤں گی، انشاءاللہ پھر آگے مزید ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بچوں کی وہ ہے احساس تکریم، the need to be feel respected۔ بچوں کو رسپیکٹ کا احساس دلایا جائے، بچوں کی رسپیکٹ کی جائے، انہیں احساس تکریم دیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے احساس اہمیت، یعنی کہ بچوں کو
اہمیت کا احساس دیا جائے، the need to feel important. نمبر 3 احساس قبولیت، the need to feel accepted. نمبر 4 احساس شمولیت، the need included. اور نمبر 5 the need to feel secured یا احساس تحفظ. احساس تکریم، احساس اہمیت، احساس قبولیت، احساس شمولیت اور احساس تحفظ، یہ 5 بنیادی جذباتی ضرورتیں ہیں جو کہ اگر بچے کو بھرپور طریقے سے مہیا کی جائیں تو وہ ایک بہترین انسان میں ہمارے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے. کارآمد اس قوم کا ایک کارآمد انسان بن سکتا ہے، کارآمد شہری بن سکتا ہے، اس کارآمد فرد بن سکتا ہے. احساس تکریم کیا ہے؟ احساس تکریم جو معصومانہ باتیں ہیں، اس کی غلطیاں نہ دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور مناسب حکمت عملی سے معاملات کو ہینڈل کیا جائے. اگر بچہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو طنز کا نشانہ بنائیں، اس کو تحقیر کا نشانہ بنائیں، آپ اس سے عزت کے ساتھ بات کریں. کیا کیا آپ نے؟ جی، بچے سے حکمت عملی سے پیش آئیں، یعنی کہ بچے کے ساتھ چڑچڑاہٹ کے بجائے صبر اور برداشت، دانائی کے ساتھ اور محبت بھری حکمت عملی سے پیش آیا جائے، یعنی کہ ایک اسٹریٹجک رسپانس بنایا جائے. اور اس میں یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ آپ نرم خوئی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بچوں کے ساتھ سخت لہجہ اپنانے سے گریز کریں. بچوں کے اندر دوسروں کی عزت اور تکریم کا رویہ اس وقت پرورش پاتا ہے جب اس کے ساتھ وہی رویہ رکھا جائے. اگر بچے کے ساتھ آپ گرجدار آواز میں بات کریں گے اور بچے سے یہ کہیں گے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کا، تو کیا ہوگا؟ اس بات کا اثر نہیں ہوگا. بچوں کی تربیت الفاظوں ہوتی ہے. بچے کو آپ کو وہ کر کے دکھانا ہوگا جو آپ چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر ڈیولپ ہو. طنز اور تحقیر چاہے آپ دوسروں کی بھی کر رہے ہوں، یعنی کہ جیسے اگر آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں یا کسی سے فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں اور وہاں پر اگر آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ ایز اے رول ماڈل وہاں پر پریزنٹ ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بے شک وہ وہاں پر خود موجود نہ بھی ہو تب بھی بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. بچے کے جو 5 سینسز ہیں وہ ہر چیز کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے، پہچان رہا ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس کس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں. بچوں پر حکم چلانے کے بجائے ان کو تجویز دینے والا انداز اپنائیں اور اپنے رویوں کو کنٹرول کریں. بچوں سے پلیز اور تھینک یو کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو آپ کا طریقہ ہوگا وہی آگے چل کر بچے کی زبان بن جائے گی، وہی آگے چل کر بچے کا کلچر بن جائے گا. اور یہاں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا بچوں کے سامنے کھلے دل سے اعتراف کریں. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں، جیسے کبھی چائے کا کپ الٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، یا کوئی اور چیز چھوٹی سی گر گئی، یا کبھی کبھار بعض اوقات بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے بہت زیادہ غصے میں انسان آ جاتا ہے یا کسی سے اشتعال میں آ کر بات کر لیتا ہے اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بچوں کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور معافی مانگیں. یہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کے پاس فہم زیادہ ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے، معافی مانگنے کی بھی اور معاف کرنے کی بھی. اگر آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے توجیحات بنائیں گے یا یو ٹرن لینے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچہ بھی وہی سیکھے گا. اگر آپ طیش میں آ کر گالی گلوچ کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی منفی رویے نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں. اب بچوں کو تکریم کا احساس دلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ جب بچے سے بات کی جائے
تو اس انداز میں کی جائے کہ جیسے کسی بڑے سے بات کی جا رہی ہے. جس طرح ہم بڑوں سے یا اپنے والدین سے یا کسی ایسے شخص سے باادب ہو کر بات کرتے ہیں جو کہ کسی اہم پوزیشن پر فائز ہوتا ہے، بچے کے ساتھ بھی وہی انداز اختیار کیا جائے. اپنی توجہ، اپنی پوری باڈی لینگویج سے بچے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اس کی بات کتنی اہم ہے. کام کے دوران بھی اگر بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے یا ماں سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو چند لمحے کو ماں اپنے تمام کام چھوڑ کر اس کی بات سنیں. اس کی بات سنتے وقت موبائل فون کا استعمال ترک کر دیا جائے. غرض کے ہر قسم کی ایکٹیویٹی سے اجتناب کیا جائے. محمد حسنین، آپ نے کہا ہے کہ بٹ میم ہر وقت کی شرارت بیئر کرنا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. محمد حسنین، کیا آپ کا بچہ جب پیدا ہوا وہ تب سے شرارت کر رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بہت معصوم ہوتا ہے، وہ خالی سلیٹ ہمارے پاس آتا ہے. جو بھی وہ سیکھتا ہے وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتا ہے. یقیناً آپ نے 5 سال کے عرصے میں اس سے بہت زیادہ روک ٹوک کی ہوگی، اسے بہت ساری باتوں میں اسے ڈانٹا ہوگا، بہت منفی رویہ اس کے ساتھ اپنایا ہوگا. تو اب وہ اس نہج پر آ چکا ہے کہ وہ ہر وقت شرارت کر رہا ہے. لیکن ابھی بھی وہ بہت چھوٹا ہے. یہاں پر بھی اس کے ساتھ اگر آپ ان اسکلز کو سیکھتے ہوئے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کے ساتھ مثبت رویہ اپنائیں گے تو آگے چل کر وہ بہت رویے جو اس وقت آپ کو اس کے اندر نیگیٹو لگ رہے ہیں وہ امپروو ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بھی پیرنٹس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک بچہ اپنے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. وہ جو شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ جو چیزوں کو چھیڑ ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں کہیں صوفے سے چھلانگ لگاؤں گا تو کیا ہوگا، اگر میں نے فریج کا دروازہ کھول کے دوبارہ سے بند کیا تو کیا لائٹ بند ہوگی یا کھلی رہے گی. وہ چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے مثبت انداز سے. جہاں جہاں اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے وہاں پر آپ اس کو روک سکتے ہیں، لیکن مثبت ہوگا. اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں اور چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آتے ہیں اگلی بچے کی نیڈ کی طرف، جو کہ ہے دا نیڈ ٹو فیل امپورٹنٹ یا احساس اہمیت. احساس اہمیت کیا ہے؟ احساس اہمیت یہ ہے کہ بچے کو یہ احساس ہو کہ میری کوئی وقت ہے، میرے اندر بیش بہا صلاحیتیں موجود ہیں، میں اس معاشرے کا، اپنی فیملی کا ایک اہم اور قیمتی حصہ ہوں. میں اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں اپنے گھر کے باقی لوگوں کی طرح ایک کارآمد شخصیت ہوں. اگر بچپن میں بچے کے اندر یہ احساس نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، جیسے کہ جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو وہ کیا کرتا ہے، بچہ فوراً سے اگر دروازے پر دستک سنتا ہے، بیل بجتی ہے تو وہ فوراً سے لپکتا ہے یہ کہتا ہوا کہ میں دروازہ کھولوں گا. جب بچہ فریج کسی کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو بچہ خود دوڑتا ہے کہ میں فریج سے بوتل نکالوں گا. یا وہ اگر لفٹ میں جاتے ہیں تو بچہ چاہتا ہے کہ میں خود بٹن بند کروں یا خود بٹن دباؤں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں اور میں اس معاشرے کے اندر یا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے میں کوئی کام کر سکتا ہوں، میری کوئی وقت ہے، میرے اندر صلاحیت ہے. یعنی کہ اگر میں فریج کا دروازہ کھول سکتا ہوں تو ایک بچے کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ بہت بڑی صلاحیت ہے کہ میں فریج کا دروازہ کھول کر اس میں سے ایک بوتل نکال سکتا ہوں. میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں بیل کی آواز کو ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ جب بیل کی آواز ہوگی تو اٹ مینس کہ باہر کوئی آیا ہے تو مجھے دروازہ کھولنا ہے. جی حسن، آپ اس سیشن کو پورا سنیے انشاءاللہ تعالی. یہاں سے بھی آپ کو بہت ساری ٹپس ملیں گی. آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس پر بہت ساری آڈیوز پریزنٹ ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے. ہمارے پیج پر بھی الحمدللہ بہت سارے لائیو سیشنز پریزنٹ ہیں، بہت ساری ایسی پوسٹ پریزنٹ ہیں جو کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہیں. آپ پلیز اس کو فالو کیجئے کیونکہ یہ نسلوں کا معاملہ ہے. اس وقت جو بچوں کے ساتھ ہم طریقہ کار اختیار کریں گے
ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس بچے تک رہے گا. جب وہ بچہ یہی سارے طریقے اپنی نسلوں میں، اپنی اولادوں میں انہی طریقوں کو منتقل کرے گا. یہاں پر اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے، اگر آپ سمجھ چکے ہیں کہ جو یہ سارا تربیت کا طریقہ کار ہے، جو ایگریسو پیرنٹنگ ہے یا جو کنٹرول پیرنٹنگ ہے، یہ غلط ہے، تو آپ کو اس چین کو توڑنا ہوگا تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بہتر زندگی گزار سکیں اور معاشرے کا ایک بہتر فرد ثابت ہو سکیں. ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے اندر احساس اہمیت کے بارے میں. اور جیسے میں بتا رہی تھی کہ بچہ جب لپکتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس وقت ایک ایسی شخصیت ہوں جو کہ میں بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. اس وقت جب بچہ دروازہ کھولنے جا رہا ہے تو عموماً پیرنٹس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بچے کو روک دیتے ہیں، بچے کے اوپر روب ڈالتے ہیں. جب بچہ دروازہ کھولنا چاہ رہا ہے یا بچہ جو ہے وہ اپنے فادر کی چابیوں سے کھیل رہا ہے، فادر کے گلاسز سے کھیل رہا ہے یا کتابیں اٹھا رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اٹھا رہا ہے جو پیرنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچے کو روب سے اس کام کرنے سے روک دیتے ہیں. اب کیا اس طریقے سے کیا ہوگا؟ جو روب دار شخصیت ہے، ہر معاملے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھنا اور ہر کام خود کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیمار نفسیات کی علامت ہے. صحت مندانہ نفسیات کیا ہوگی کہ ہر کام میں بچوں کو شامل کیا جائے. چھوٹے چھوٹے کام جو بچوں کی ایج کے حساب سے ہو، چاہے آپ کو ضرورت نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ بچوں کو ان میں شامل کریں، بچوں کی رائے لیں. چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں بچوں کو دیں اور ان ذمہ داریوں پر ان کو سراہیں اور روزانہ باقاعدگی سے ایسا کریں. اگر یہ طریقہ بچوں کے ساتھ اختیار کیا جائے گا اور روزانہ مثبت انداز میں بچوں کو اس طرح سے اپریسیشن ملے گی، ان کو رسپانسبلٹیز ملیں گی، تو کیا ہوگا؟ بچوں کو اپنی اہمیت کا احساس ہوگا. اگر بچوں کو اپنی اہمیت کا احساس نہیں ملے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ منفی طریقے سے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور منفی طریقہ کیا ہوتا ہے توجہ حاصل کرنے کا؟ کہ بچہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جائے گا، بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرنے لگے گا، بچہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے گا، بچہ اچھل کود کی طرف چلا جائے گا. جہاں پر بچوں کی نیڈس کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں پر بچے بہت زیادہ شرارتی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ امپلسو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. اور یہ بچوں کا یہ بیہیویئر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس بچے کو توجہ کی ضرورت ہے. جی، اب کسی بھی قسم کا غلط رویہ جو والدین کے ذریعے جس کی وجہ سے والدین کے ذریعے خود پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بچوں کی شخصیت پر منفی اثرات ڈال رہا ہوتا ہے. اور پھر آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنے تعلقات اچھے طریقے سے نہیں بنا پاتا، کیونکہ جو بھی بچے بار بار جذباتی حادثوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں وہ آگے زندگی میں نارمل نہیں رہ پاتے. ان کے جو اپنے تعلقات ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے اور وہ جگہ جگہ لوگوں کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کو تحقیر کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. اس کے بجائے کیا کرنا ہے؟ انسٹرکشنز کے بجائے بچوں سے چھوٹے موٹے کام کروانے ہیں اور درست طرز عمل اپنانے کی کوشش کرنی ہے. درست طرز عمل کیا ہوگا؟ کہ بچے سے رائے لی جائے تاکہ اسے اس کی اہمیت کا احساس ہو. اس کی اگزامپل ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی کام کر رہا ہے، چھوٹا سا کوئی کام کر دیا اگر اس نے، یا آپ نے اس سے ہیلپ مانگی کسی بھی کام کے لیے، لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کو پانی پینا ہے اینڈ جو آپ نے بچے سے کہا کہ پانی پلا دیں، اور بچہ اگر آپ کے لیے پانی بھر کے لا رہا ہے تو آپ وہاں پر بچے کو سراہیں، بچے کو اپریشیٹ کریں. اگر بچہ اپنی کتابیں یا اپنے کھلونے ترتیب سے رکھتا ہے تو بآواز بلند اس کو سراہیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کریں، اور اس نے جو کام کیا ہے اس کی اہمیت بھی اسے بتائیں، اس کے فائدے بھی اس کو بتائیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بچوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کریں. ایک بہت جو ہے غلط فہمی پیرنٹس کے اندر پائی جاتی ہے کہ بچوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں کی چھوٹی بڑی جو بھی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ عموماً
کی مسٹیکس کو پیرنٹس دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگتے ہیں. خاص طور پر جو جو کلوز فیملی ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کے آگے بھی بیان کرتے ہیں، جو کہ بچے کے لیے کہیں سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. جب بچہ کسی کے سامنے بھی اپنی غلطی کو بیان کرتے ہوئے پیرنٹس کو دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ بہت زیادہ ڈس رسپیکٹ فیل کرتا ہے. اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں. جی ہنا آپ بتا رہی ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ میں ان کا بیسٹ فرینڈ ہوں. ہگ دیم، کس دیم، اینڈ وین دے آر کام دین ایکسپلین تھنگس ٹو دیم دیٹ دے ہیو ڈن از رانگ. جی بالکل، بچوں کو یہ بتانا کہ آپ ان کے بیسٹ فرینڈس ہیں، بچوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا، بچوں کو حق کرنا، بچوں کو کس کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کی یہ نیڈ ہے کہ بچوں کو حق کیا جائے، بچوں کو کس کیا جائے. جو فزیکل ٹچ ہے پیرنٹس کا وہ بچوں کے اندر لو ہارمونس جو ہے ریلیز کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک بچے کو پیرنٹس کا فزیکل ٹچ نہیں ملتا، میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، اس وقت تک بچے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹڈ محسوس کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں بچوں کی اگلی نیڈ کی طرف، اور وہ ہے احساس قبولیت، دا نیڈ ٹو فیل ایکسیپٹڈ. بعض اوقات آپ کو ایسا لگے گا یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، لیکن ان میں بہت باریک ڈفرینسز ہیں، بہت باریک ڈفرینسز ہیں، اور ان تمام کی تمام کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. بچے کی انفرادیت اور اس کی جداگانہ شخصیت کو تسلیم کرنا یہ احساس قبولیت کا احساس دلاتا ہے بچوں کو. بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. انہیں توجہ سے سننا، انہیں عزت دینا، اور اس کو یہ موقع فراہم کرنا کہ وہ اپنے لیے چوائسز کر سکے، اور اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دینا، یہ بچوں کے اندر احساس قبولیت پیدا کرتا ہے. بچے کا دنیا کو دیکھنے کا ایک الگ پرسپیکٹیو ہوتا ہے، وہ اپنے ایک الگ کائنات میں رہتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہے. اس کا جو پرسپیکٹیو ہے، اس کی جو چوائسز ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے پیرنٹس کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن بچوں کے پرسپیکٹیو کو اہمیت ضرور دیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کوئی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جس سے بچوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور آپ اس سے یقیناً بچوں کو روک سکتے ہیں، لیکن موسٹ آفن ایسا نہیں ہوتا. نوراللہ، آپ کا سوال ہے کہ بچوں سے کیسے بات منوائی جائے ایک ہی بار میں. اگر بچوں سے آپ ایک ہی بار میں بات منوانا چاہتی ہیں تو اس پورے سیشن کو سنیے، اور جو میں بتا رہی ہوں اس پر ضرور عمل کیجیے. بچوں کو احساس قبولیت کیسے فراہم کیا جا سکتا ہے؟ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر دو بھائی ہیں، اب ان میں سے ایک بھائی نے شاپنگ کے دوران اپنے لیے لال ٹی شرٹ پسند کی اور دوسرے نے ہرے رنگ کی پسند کی، جبکہ ماں یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ دونوں کے دونوں بھائی کو وہ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ خرید کر دیں. عموماً ایسا ہوتا ہے نا، پیرنٹس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے جو بھائی ہیں وہ ایک جیسے کپڑے پہنیں اور ساری بہنیں ایک جیسے کپڑے پہنیں، لیکن بچے جو ہے وہ کچھ اور چوز کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ عموماً کیا ہوتا ہے، ماں تو یہی کہے گی نا کہ یہ رکھ دو، یہ نہیں خریدنا، یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ تم نے کیا پسند کر لیا ہے. اب یہاں کیا کرنا ہے ماں کو؟ یہاں کو جو بچے نے پسند کیا اس کی پسند کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، اس کو سراہنا ہے کہ اچھا آپ کو یہ پسند آئی ہے. اور اگر کوئی ایسا بہت زیادہ پریشان کن مسئلہ نہ ہو تو بچوں کی اس چوائس کو قبول کرنا ہے. اگر بچہ بلو کے بجائے گرین شرٹ پہن لے گا یا بلو کے بجائے ریڈ شرٹ پہن لے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا اس سے آپ کے بچے کی پہچان بدلے گی؟ نہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ بچے کی پسند کو قبول کریں گے، جب آپ بچے کی پسند کو اہمیت دیں گے تو اس کے اندر فلفلمنٹ کا احساس پیدا ہوگا. اسی طرح اگر فار ایگزامپل بچہ جو ہے وہ اسٹیشنری لینے آپ گئے ہیں، بچے نے بیگ خریدا، بچے نے لنچ باکس خریدا، اب وہاں پر آپ نے کیا کیا؟
بچے نے بیگ جو لیا ہے وہ بلو کلر کا ہے اور بچے نے اگر کوئی جومیٹری باکس یا لنچ باکس خریدا وہ بالکل مختلف رنگ کا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اسی میچنگ کا لے، تو آپ کا رویہ وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ بجائے یہ کہنے کے کہ او ہو تم نے یہ کیا جو ہے اٹھا لیا ہے، اتنی فضول چیز تم اٹھا کر لے کر آئے ہو، بچے سے وہاں پر احترام کے ساتھ بات کرنی ہے کہ اچھا آپ نے یہ پسند کیا، کیا خیال ہے اگر آپ کوئی ایسا کلر چوز کریں جو کہ آپ کے بیگ سے ملتا جلتا ہو، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی ساری چیزیں میچنگ ہو جائیں گی۔ تو بچوں پر بجائے اپنی رائے تھوپنے کے، اپنی چوائس تھوپنے کے، ان کو تجویز دینی ہے، اور تجویز بھی کس انداز سے دینی ہے کہ ان کو انسپائر کرنا ہے، ان کو انسپائر کرتے ہوئے بتانا ہے، نہ کہ بچوں پر اپنی رائے کو تھوپنا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے انسپائر کرنے کے انداز میں، سراہنے کے انداز میں ان کو کوئی سجیشن دیں گے تو وہ آپ کی سجیشن کو قبول کریں گے، آپ کی سجیشن کو اہمیت دیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی سوالوں کی طرف دوبارہ آؤں گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بچوں کے اندر جو شمولیت کا احساس ہے، دا نیڈ ٹو فیل انکلوڈیڈ، اس کی طرف۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو مختلف سرگرمیوں میں شمولیت کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہم جو گھر کے اندر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم اس کا حصہ ہیں۔ اجتماعی طور پر فیملی کی بنیاد پر ایسی سرگرمیوں کا، ایسی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کیا جائے جس میں بچہ حصہ لے سکے اور بچہ والدین سے رابطے میں آئے اور اس سرگرمی کا ایک متحرک اور ذمہ دار حصہ بن سکے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے کوئی فیملی پکنک کا پلان بنا ہے یا کھیلنے کا پلان بنا ہے یا کوئی مووی دیکھنے کا پلان بنا ہے تو کیا ہوگا؟ اب اگر آپ کوئی مل کر ویکینڈ پر ڈش بنانے کا پلان بناتے ہیں تو ڈش بنانے کے جب پلان بنائیں گے آپ تو وہاں پر بچے کو بھی آپ نے انکلوڈ وہاں پہ کرنا ہے۔ کس طرح سے کہ کوئی ایسا کام جو بچے کی ایج کے مطابق ہو وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں، اور جب وہ کام آپ کے ساتھ کرے گا تو اس کا مطلب بچہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا، بچہ آپ کے ساتھ رابطے میں آئے گا، آپ کا بچے کے ساتھ انٹریکشن ہوگا بچہ۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے کہ آپ میں اور بچے میں بہت زیادہ ایج کا فرق ہے، اور آپ کوکنگ اسکلز کے جس لیول پر ہیں بچہ اس لیول پر ہرگز نہیں ہے۔ بچہ ابھی سیکھ رہا ہے، بچے کو نہیں آتا جو آپ اس کو جس انداز سے، جس پرفیکشن کے ساتھ، جس مہارت کے ساتھ آپ کام کر سکتی ہیں اس مہارت کے ساتھ وہ بچہ نہیں کر سکتا۔ تو بچے کا کام جو آپ کو بچہ کر کے دے اس کو اس کی ایج کے مطابق اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ بچہ اس وقت اس اسکل کو نہیں جانتا، تو اس نے جو بھی کیا وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس نے آپ کی ہیلپ کی۔ اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس نے آپ کی ہیلپ کی اور وہ اس کام میں شامل ہوا اور اس نے بہت اچھا کام کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ پکنک کا پلان بنا رہے ہیں تو پکنک کے پلان بنانے کے دوران جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بچوں کو شامل کریں۔ اگر کوئی جو ہے کھیل رہے ہیں تو اس میں بچوں کو شامل کریں گے کھیلنے کے لیے۔ اگر فار ایگزامپل جیسے لوڈو کھیل رہے ہیں تو لوڈو کھیلنے کے لیے ایک بچہ لوڈو لے کر آئے، ساری ارینجمنٹس کرے، پھر سارے لوگ جمع ہوں اور وہاں پر سب مل کر پھر کھیلیں گے۔ ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ گھر فیملی کی سطح پر انیشیٹ کی جا سکتی ہیں جس میں بچوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر اس طرح سے بچہ کمیونٹی سٹائل میں کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس سے ایک انجوائمنٹ ہوگی، تفریح ملے گی، سیکھنے کا موقع ملے گا، ٹیم ورک اسپرٹ پیدا ہوگا، اور پھر تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن جب سب ہر کوئی کرے گا تو ایک فیلنگز آف اچیومنٹ بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور بچہ مزید آپ کے قریب آتا ہے، بچہ آپ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، بچہ آپ کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ پانچویں نیڈ کی طرف ہم آتے ہیں، اور پانچویں نیڈ ہے بچوں کو تحفظ کا احساس دلانا یا نیڈ ٹو فیل سیکیورڈ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو ایسا ماحول دینا جس میں بچہ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکے۔ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، بچہ کوئی ایسا کام کر جائے جو کہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہاں پر بچے کو ایک ایسے جواب میں ایسا رسپانس ملے کہ بچہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکے، اس کی غلطیوں پر
اس کی خطاؤں پر طنز کرنے کے بجائے، تحقیر کرنے کے بجائے یا تضحیق کرنے کے بجائے بچوں کو محفوظ رکھا جائے، انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اور غلطیاں ہمیں سیکھنے کے مواقع دیتی ہیں۔ اگر بچے کے ساتھ متشدد رویہ رکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ اپنی غلطیوں کو چھپائے گا، ان کا اظہار نہیں کرے گا، اور جب بچہ اپنی غلطیوں کا اظہار نہیں کرے گا تو وہ چھپ کر ایسے کام کرے گا جو کہ غلط ہوں گے، اور وہ بچے کی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے اور فیملی کی سطح پر والدین کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ بچے کا کانفیڈنس اس طرح سے لوز ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، وہ چیزوں کو چھپانے لگتا ہے، اور بہت سارے ایسے منفی رویے ہیں جو بچے کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے، جب اسے غصہ آئے تو وہ غصے کا اظہار کر سکے، جب اسے دکھ ہو، وہ رونا چاہے تو وہ رو سکے، اسے وہاں پر چپ نہ کرایا جائے، اگر وہ غصے میں آئے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ بچے کو آپ تکریم کا احساس کس طرح سے دلا سکتے ہیں؟ لیٹس سے فار ایگزامپل، اگر بچہ جو ہے وہ پانی بھرنے جا رہا تھا اور پانی سے بھرا ہوا گلاس بچے کے ہاتھ سے گر گیا، اب وہاں پر ایک ماں کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے یا ایک باپ کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے؟ وہاں پر چیخنے چلانے کے بجائے بچے کو نرمی کے ساتھ اور فکر کے انداز میں ٹریٹ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ گلاس کے ٹوٹ جانے پر بچے کو چوٹ تو نہیں آئی، یا یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، اور بچے کی پھر مدد کی جائے تاکہ جو ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے ہیں ان کی صفائی کی جا سکے اور مل کر صفائی کریں۔ اس طرح بچے کو یہ احساس ہوگا کہ میرے لیے غلطی کی گنجائش یہاں پر پریزنٹ ہے، میں غلطی کروں گا تو مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی بلکہ میری اصلاح کی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں سوالوں کی طرف۔ نورالعین، آپ پلیز ضرور سنیے گا اس سیشن کو دوبارہ سے۔ میں نے بہت ساری اگزامپلس بھی شیئر کی ہیں کہ کس طرح سے بچوں کی ایموشنل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے آپ کوشش کر سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے رویوں پر کام کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایک ایسا انسان جو کہ خود اشتعال کا شکار ہو، جو خود معاملات کو ڈیل کرنے میں غصے کا اظہار کرتا ہو، ریاکشن دیتا ہو، امپلسو ہو، وہ کبھی بھی بچے کو یہ سب نہیں سکھا پائے گا۔ تو اپنے رویوں کو مثبت بنانا، اپنی سوچ کو مثبت بنانا اور اپنی شخصیت پر کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ نورالعین، آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کی بیٹی 9 سال کی ہے مگر وہ بات نہیں مانتی، بالکل بھی جواب نہیں دیتی ہے ہر بات پہ۔ نورالعین، جب وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کا وہاں پر کیا رویہ ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ جب تک آپ اپنے رویے کے بارے میں اظہار نہیں کریں گی، اس کو آپ یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے اس کو ڈیل کرنے کا، ہم یہ کیسے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی بات کیوں نہیں سن رہی ہے؟ بچوں کے ساتھ مثبت رویہ اپنانا بے حد ضروری ہے۔ کیا آپ کی بیٹی کو آپ ڈانٹتی ہیں؟ کیا آپ بیٹی سے غصے سے بات کرتی ہیں؟ کیا آپ چیختی ہیں؟ کیا آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ بچے جب اس عمر میں ہوتے ہیں، جو 9 سال کی عمر ہوتی ہے، وہ پری ٹینز کی عمر ہے، یعنی کہ اس عمر میں ایک بچہ ایڈولسنس کی طرف جب جانے لگتا ہے تو اس کے اندر مختلف چینجز آنے لگتے ہیں، اس کے اندر ہارمونل چینجز آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ خود بھی کافی موڈ سوئنگز کا شکار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ آنے لگتے ہیں، اس کی سوچ میں، اس کے موڈز میں، اس کے ایموشنز میں۔ تو وہاں پر بچے کے ساتھ ایک کمپوزڈ پیرنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو پلیز ضرور پوسٹ کیجئے، ادروائز میں یہاں پہ سیشن کو اینڈ کر رہی ہوں۔
آپ لوگ جو ہمارے لائیو سیشنز ہیں اس پیج پر ان کو فالو کرتے رہیے، انہیں سنیے. اس کے علاوہ بہت ساری پوسٹ ہیں الحمدللہ، ان کو پڑھیے. ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو فالو کیجیے. اور آپ پرسنلائزڈ کوچنگ کے لیے مریم خان سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ کوچز کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکیں اور ان معاملات کے حل تلاش کر سکیں. بچوں پر کام کیجیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آج آپ کی آنے والی نسلیں وہ سب نہ کریں جو آج کل ہو رہا ہے، اور آنے والی نسلوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کرے جو بھی آج ہم نے کہا سنا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس کا خیر ہمیں عطا کرے اور اس کا شر سے ہمیں محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.